بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان علی جناب حجت الاسلام مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو ایک بہترین اسکالر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قبلہ استقبال ہے آپ کا، آپ تشریف لائے۔ شاعر جوش ملیح آبادی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ ہم نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، جو 28 رجب سے منسوب ہے، جب امام مظلوم نے مدینہ منورہ اپنے عزیز وطن کو خدا حافظ کہا۔ مدینہ کے در و دیوار سے الفراق الوداع کی صدائے مدینہ کے در و دیوار کو ہلا رہی ہیں، اور ہر چاہنے والوں کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین ابن علی اپنے عزیز وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ قبلہ اس وقت ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اور آج بالخصوص محسن اسلام امام حسین علیہ السلام کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے جو احسانات ہیں، جو قربانیاں ہیں، آپ نے مدینہ منورہ کو، اپنے وطن کو چھوڑا۔ ایسے کیا اسباب تھے کہ آپ کو اپنا وطن، اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا؟ اور آپ نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، کبھی نانا کے روضے پہ، کبھی ماں کی تربت پہ، کبھی بھائی حسن کی تربت پہ آپ جا رہے ہیں۔ ایسے کیا حالات تھے یا کیا وجوہات تھے کہ امام مظلوم کو یہ فیصلہ لینا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور چینل کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اس امید میں کہ یہ ماہ رجب کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، پروردگار یہ توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار قرار پا سکیں۔ بہترین سوال ہے آپ کا، اور یہ وہ سوال ہے جو عام طور پر جوانوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے، کیونکہ کسی عام شہر کو چھوڑ دینا یہ ایک مسئلہ ہے، اور پیغمبر کے شہر کو چھوڑنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج بھی ہم جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اس میں ایک دعا ہماری یہ ہوتی ہے، وَجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگارہ کچھ ایسے اسباب فراہم کر دے کہ میری قبر اور میرا مسکن پیغمبر کی قبر کے نزدیک ہو جائے۔ یعنی مسلمان کی ایک بنیادی خواہش یہ ہے کہ اس کی قبر پیغمبر کی قبر کے نزدیک ہو، تو وہ امام حسین جس نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کی قبر کی مجاوری کی ہو، تقریباً 40 یا 50 برس کا عرصہ ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کا وصال ہے، اور سن 60 ہجری میں امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تقریباً 49 برس تک امام حسین مجاور ہیں، گویا پوری اس قبر کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور ایسے موقع پر کہ جب آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، وہ اس قبر سے دور جا رہے ہیں، تو بظاہر ایموشنل اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے امام حسین کا کہ وقت آخر مدینہ چھوڑیں۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو شہر کو چھوڑنے سے مراد یہ کیا ہے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اس کے کتنے عنوان ہوتے ہیں، جب ان کو آپ تلاش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں ہجرت یا واجب ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہجرت حرام کب ہوتی ہے؟ اس وقت کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے، اور اس شہر میں آپ کا دین ایمان غیر محفوظ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں چلن ہے کہ ہم جب پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، جاب آ جاتی ہے اچھی، تو ہم فورن جانے کی کوشش کرتے ہیں، یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں ہندوستان سے نکل کے وہاں۔ تو اگر کوئی انسان یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا تو جائے گا، زندگی تو بہت اچھی ہوگی، لیکن وہاں وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت ویسے نہیں کر پائے گا جیسے ہندوستان میں کر رہا ہے، جیسے دوسرے اپنے ملک میں کر رہا ہے، تو یہ ہجرت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی کہ وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ وہاں اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اس کے برخلاف قرآن میں ایک اور ہجرت نظر آتی ہے جو واجب کہلاتی ہے۔ وہ کون سی ہجرت ہے؟ کہ جس وقت آپ کسی ایک شہر یا ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں یا شہر میں آپ کے ایمان اور آپ کے دین کو غیر محفوظ بنا دیا گیا ہو، یعنی کوئی کسی ملک میں ہے اور اب وہاں پر جان کا خطرہ ہے یا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، تو فوراً قرآن کہتا ہے کہ آپ کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا، آپ کو یہ ملک چھوڑنا ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ قیامت میں جب اللہ کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا،
تو وہ کہے گا ہمارے شہر کا ماحول ایسا تھا، ہمارے ملک کا ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم تیرے راستے سے دور ہو گئے، تو جواب آئے گا کہ کیا میری زمین چھوٹی تھی جو تو اسی جگہ پر جمع بیٹھا رہا؟ جب تجھے ایک جگہ خطرہ تھا، تیری جان کو خطرہ تھا، تیرے مال کو خطرہ تھا، یا تیرے ایمان کو خطرہ تھا، تو تو نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو یا ہجرت واجب ہوتی ہے یا ہجرت حرام ہوتی ہے، تیسرا کوئی رخ نہیں ہے۔ اب جب ہم پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھتے ہیں، اپنے ائمہ معصومین کی زندگی دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں پیغمبر نے بھی ہجرت فرمائی ہے، مولائے کائنات نے بھی ہجرت فرمائی۔ پیغمبر اسلام مکے کو چھوڑ کر مدینے میں آئے، اس ہجرت میں کتنی برکت ہے کہ پیغمبر اسلام جیسے ہی مدینے میں آتے ہیں اور 2 برس کے بعد ایک امپائر کھڑا ہو جاتا ہے پیغمبر اسلام کا، کہ جب ایمان لوگ لے کے آ رہے ہیں اور اسلام کے قلعے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہجرت اللہ نے برکت سے بالکل پوری طرح سے بھر کے رکھی ہوئی تھی۔ دوسری ہجرت مولائے کائنات کی نظر آتی ہے کہ جب آپ نے چوتھے ہی موقع پر، جب آپ کو بظاہر بادشاہ چن لیا گیا، حاکم چن لیا گیا، خلیفہ چن لیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا اب اس مدینے میں رہنا مشکل ہے۔ پیغمبر مکے سے مدینے پہنچے، مولائے کائنات نے جب آپ کے پاس ظاہری حکومت آئی ہے تو اب مدینے کو چھوڑا اور ہجرت کی ہے کوفے کی طرف حالات کے تحت۔ پیغمبر کی ہجرت جو ہے مکے سے مدینے کے لیے، وہ مشرکوں کی وجہ سے ہے، وہ منکروں کی وجہ سے ہے، وہ حق کے دشمنوں کی وجہ سے ہے۔ مولائے کائنات کی جو ہجرت ہے وہ منافقوں کی وجہ سے ہے۔ مدینے میں منافقت ہو چکی ہے، اگر مولا یہاں سے اس حکومت کو چلانا چاہیں گے تو خطرے بہت زیادہ ہوں گے، لہٰذا آپ نے کوفہ اپنے آپ کو مائیگریٹ کیا اور آپ نے ہجرت کی۔ امام حسین کی ہجرت غداروں سے نظر آتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشرکوں کی وجہ سے ہجرت ہے، مولائے کائنات کی منافقوں کی وجہ سے۔ امام حسین کی جو ہجرت ہے وہ غداروں کی بنیاد پر ہے۔ آپ کہیں گے کیوں کہہ رہا ہوں میں غدار؟ تو جب بھی کوئی اگر 28 رجب کی داستان سمجھنا چاہتا ہے، اس سفر کا پیش خیمہ جاننا چاہتا ہے، تو اسے پیچھے آنا ہوگا 2 برس۔ سن 58 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو عام طور پر ہمارے ممبروں سے بھی بیان نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، جبکہ وہ ایک ایجنڈا ہے امام حسین کے سن 60 ہجری کے سفر کا۔ یعنی اگر اس سن 58 ہجری کے اس واقعے کو نہ پڑھا جائے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ امام علی مقام اس پیارے شہر مدینے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ سن 58 میں ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ نواسہ امام حسین اعلان کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس سال مدینے سے جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے ہیں وہ سب ایک جگہ پر جمع ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جب آپ نے خود مدینہ چھوڑا ہے تو بنی ہاشم اور اپنے جو عزیز اور اقارب ہیں ان سے یہ کہا کہ اس سال تم سب حج پر چلو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کا خرچ میں اٹھاتا ہوں، میں حج کے موقع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل وہی انداز نظر آ رہا ہے جو انداز پیغمبر اسلام کا غدیر خم کے لیے نظر آتا ہے کہ پیغمبر سب کو لے کے جاتے ہیں، ایک بڑا کوئی حکم پہنچانا ہے، سب کو جمع کیا اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اسی انداز میں امام حسین نے مدینے سے کچھ لوگوں کو آمادہ کیا ہے، مکے پہنچے ہیں، منی کے میدان میں پھر آپ نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا، اس میں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں اور عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ جو صحابہ ہیں، جو تابعین ہیں، جو بنی ہاشم والے ہیں، جو مہاجر ہیں یا انصار ہیں، یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خطبہ منی کہلاتا ہے امام حسین کا، سن 58 ہجری میں ہے، یزید کے باپ کے واصل جہنم ہونے سے ٹھیک 2 برس پہلے۔ امام علی مقام نے یہ جو خطبہ دیا ہے اس میں تقریباً 900 افراد شامل تھے جب امام اپنی باتیں رکھ رہے ہیں۔ ان 900 میں 200 وہ افراد ہیں کہ جو یعنی بالکل ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کے صحابی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، یا وہ افراد کہ جو پیغمبر کے بہت نزدیک رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور 700 افراد وہ ہیں جو تابعین ہیں۔ امام حسین نے ان سب کو جمع کیا اور اب ایک خطبہ دیا ہے جسے میں نے کہا کہ خطبہ منی کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں امام علی مقام نے یزید کے باپ کے ذریعے اسلام میں جو خرابیاں پیدا کی گئی ہیں اس کو ظاہر کیا کہ اس نے اس دین کو کیسے بدل دیا ہے۔ یہ جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں جملہ مجلسوں میں کہ دین کو اتنا بدل دیا گیا تھا کہ دین کی اصل شکل بگڑ گئی تھی، لہٰذا امام حسین نے قیام کیا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو برسر اقتدار ہے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 15 رجب کو یا 22 جو مشہور ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے اس کا باپ، اور امام علی مقام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 15 رجب کی بھی روایت ہم مان لیتے ہیں تو کتنا عرصہ ہے؟ 13 دن۔ 13 دن میں یزید نے کون سا دین بگاڑ دیا ہوگا؟ 13 دن میں اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ امام حسین جیسی شخصیت مدینے کو چھوڑے؟ تو یہ دین کو کب بگاڑا گیا، کیسے بگاڑا گیا؟ یہ یزید کی حکومت میں نہیں دین بگاڑا گیا، اس سے پہلے 50 برس تقریباً بنی امیہ کی حکومت ہے شام کے اندر، جنہوں نے دین کو بالکل مسخ کر دیا تھا، جو دین تھا اس کو غائب کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو دین بنا دیا تھا۔ اس میں کون سی باتیں ہیں جو امام علی مقام اس خطبہ منی میں بیان کر رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو ظاہر کرا ہے آپ نے اس خطبے میں کہ اس نے دین کو ایسے بدلا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔
پھر امام علی مقام نے قرآن کریم میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، جو ان کے لیے آیتیں آئی ہیں، ان سب کو ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ دعائے ندبہ جب آپ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ میں شروعات میں ہر وہ حدیث اس دعا میں شامل ہے، ہر وہ آیت شامل ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ندبہ ہے۔ اسی طرح سے امام علی مقام نے اس خطبے میں پہلے یہ بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے، پھر اپنی برتری کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے، ہم اہل بیت کا درجہ کیا ہے۔ پھر امام علی مقام نے جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس خطبے کا، اس میں پوری طرح سے عوام سے خطاب نہیں ہے، علماء سے خطاب کیا کہ تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس حدیث کا علم ہے، تم نے پیغمبر کو دیکھا ہے، تم جانتے ہو ہمارا خاندان کیا ہے، تم جانتے ہو اس کا خاندان کیا ہے، تم یہ بھی جانتے ہو صحیح دین کیا ہے، تم یہ بھی جانتے ہو دین میں خرابیاں بھی کیا ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی تم خاموش بیٹھے ہو، دین کو برباد کیا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ تو امام نے گویا للکارا ہے اور اس خطبے میں یہ ظاہر کر دیا کہ تم میں سے یہ جو 900 افراد بیٹھے ہیں، اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو عنقریب میں قیام کروں گا، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن، بحیثیت ایک امام اور پیشوا، کہ جب میرے سامنے دین میں خرابیاں ہوں گی تو میری جان چلی جائے وہ چلی جائے، لیکن میں قیام کروں گا۔ تم میں سے کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ امام علی مقام نے سن 58 ہجری میں یہ خطبہ دیا ہے، واپس آئے ہیں، سن 59 ہجری ختم ہو گیا، سن 60 ہجری بھی آدھا ختم ہو چکا ہے۔ ماہ رجب میں جب یزید کی طرف سے گورنر نے یہ کہا کہ آپ کو بیعت کرنی ہوگی، امام علی مقام نے بالکل صاف انکار کرتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہاں بات امام حسین یا یزید کی نہیں ہے، بنی امیہ یا بنی ہاشم کی نہیں ہے، امام نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے، مثلی جو میرے جیسا ہوگا، لا یبایع مثلہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر امام یہ کہتے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اگر امام یہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم بنی امیہ کی بیعت نہیں کریں گے، تو یہ خاندانی جھگڑا سمجھا جاتا، یہ شخصی جھگڑا سمجھا جاتا۔ امام نے کہا ہے کہ جو میرے جیسا حق پرست ہوگا وہ یزید جیسے باطل پرست کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور اب یہ سب مجلسوں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام علی مقام نے یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑا۔ اب جو سب سے قابل غور بات ہے اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ امام کو کیوں چھوڑنا پڑا، یہ سب اسباب ہیں، دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر رونا یہاں پر آتا ہے سب سے زیادہ کہ امام علی مقام اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں جس کے اندر کی جمعیت یعنی آبادی سن 60 ہجری میں 15,000 ہے۔ مدینے میں 15,000 مسلمان موجود ہیں، اور ان 15,000 میں وہ نہیں ہیں جو امام حسین کو جانتے نہ ہوں، اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کا بچپنہ دیکھا ہے، نوجوانی دیکھی ہے، جوانی دیکھی ہے اور ان کی ضعیفی دیکھی ہے، جانتے ہیں کہ امام حسین کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زلفائے مبارک کو ان کے لیے مہار بنایا ہے، ان کے لیے اونٹ بن گئے، گویا آواز نکالی۔ اس سب کے باوجود امام علی مقام جب پوری طرح، میں کہہ رہا ہوں 2 سال پہلے بھی آمادہ کیا کہ تم لوگ قیام کرو، آج جب باقاعدہ طور پر جب نکل کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کتنے افراد ہیں ان کے ساتھ؟ 84 افراد۔ آپ پرسنٹیج نکالیں، 15,000 مسلمان موجود ہیں مدینے میں، اور حق کی اتباع کرنے کے لیے صرف 84 افراد جا رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر افراد بنی ہاشم سے ہیں۔ 19 افراد غالباً ایسے ہیں جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے اور وہ امام حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سمجھانے والوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو ان 19 سے زیادہ نظر آئے گی۔ جو 19 جا رہے ہیں، امام جس کے سامنے تسلیم ہونا ہے ہمیں، یعنی امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اور اگر آپ اسے امام مانیں یا نہ مانیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ مدینے والے ان کو امام نہیں مانتے تھے، لیکن یہ تو مانتے تھے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو مانتے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کا جسم میرا جسم ہے، اگر اس جسم پر تیر چل رہے ہیں تو گویا میرے جسم پر تیر چل رہے ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، اگر ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو محمد کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو آپ امام نہ بھی مانیں تو پیغمبر کے ایک بیٹے تو ہیں جن کے لیے اتنے فضائل پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اب جب امام چاہ رہے ہیں نکلنے کے لیے تو کتنے افراد ان کو مشورہ دے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، مدینہ آپ کے لیے سیف ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، محمد حنفیہ بھی اشارتاً کنایتاً چاہتے یہی ہیں کہ امام علی مقام یہاں رک جائیں۔ آپ غور کریں کہ جناب سلمہ بھی بظاہر روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک نام جو تاریخ میں غائب ہو جاتا ہے، اور ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر شیعوں کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ صاحب یہ خاندان پرست ہیں، کیونکہ ایران شیعہ ہے اور ایران میں ایک بادشاہوں کا سلسلہ تھا، لہٰذا انہوں نے اسلام کو بھی اسی طرح سے بنانے کی کوشش کی کہ باپ اگر حاکم ہے تو بیٹا حاکم ہو جائے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ کبھی نہیں رہا۔ ہمارے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ائمہ کی صلب سے ہیں، مگر ہم آج ان کو علیہ السلام نہیں سمجھتے ہیں۔ جب آپ امام حسین کی تاریخ کو پڑھیں گے کہ جس وقت آپ چھوڑ رہے ہیں، ایک نام ہے جو عام طور پر تاریخ میں نہیں لیا جاتا، وہ نام ہے عمر اطرف۔ عمر اطرف رشتے میں امام حسین کے سگے بھائی ہیں،
یعنی مولا کائنات کے بیٹے ہیں، ماں دوسری ہیں ان کی، امام علی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں عمر اطرف۔ ان کے لیے 2 روایتیں ہیں، البتہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، آپ بھی امام حسین کے ساتھ گئے اور شہید ہوئے، لیکن ایسا کہنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر جو محققین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب امام حسین نے عمر اطرف سے بھی یہ کہا کہ چلو اور اس دین کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑنا ہوگا، کربلا کو آباد کرنا ہوگا، تو عمر اطرف نے تک امام حسین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کو سمجھا رہا ہے، پھر وہ امامت کو نہیں سمجھا ہے واقعی معنی میں۔ کیا کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نہ جائیے کربلا، اس لیے کہ میں نے بھیا حسن سے یہ سنا ہے کہ آپ کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، آپ کو مدینے میں رہنا چاہیے، مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام حسین نے اس وقت مسکرا کے جواب دیا کہ عمر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بات تمہیں بھیا حسن نے بتائی ہے وہ مجھے نہیں بتائی ہوگی؟ تمہیں صرف بھیا حسن نے بتایا ہے، مجھے میرے بابا علی نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری ماں فاطمہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ کربلا میں کس طرح سے دین کو بچانا ہے، پیغمبر نے مجھے لوریاں سنائی ہیں کہ کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو جو تم بتا رہے ہو وہ مجھے بھی معلوم ہے، تم میری مدد کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر جو تاریخی رجحان ہے وہ کیا ہے کہ عمر اطرف امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ یہی ایک وجہ ہے شاید کہ امام حسین کے اتنے بھائیوں میں جو درجہ حضرت عباس کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ اتنے بھائی ہیں، خود حضرت عباس کے 3 اور بھائی بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جب بھی تذکرہ آتا ہے وفاداری کا اور برادری کا اور برابری کا اور اپنے آپ کو تسلیم کر دینے کا، وہ حضرت عباس جیسا کوئی اور بھائی نظر نہیں آتا۔ اس کی جب آپ وجہ تلاشیں گے تو صرف یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنا چاہا تو سب نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی سوائے حضرت عباس کے۔ یا دوسرا نام حضرت زینب کا ملتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، بغیر کسی چوں چرا کے کہا کہ آپ آغا ہیں، آپ امام ہیں۔ مادر جناب ابوالفضل عباس جناب ام المؤمنین نے بھی بچوں کو تیار کیا، حسن تم انہوں نے بھی تیار کیا۔ یقیناً یہ حضرت عباس کا کردار ان کی والدہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگر اب والدہ کو اس منظر سے ہٹا دیں گے تو امام علی کا وہ فلسفہ ختم ہو جائے گا جس کی بنیاد پر آپ نے شادی کی ہے۔ امام نے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ ایک ایسی زوجہ لے کر آئیں اور وہ ایک ایسی نسل تربیت کریں۔ وہ وقت آ چکا تھا کہ اب حضرت عباس کو وہ اپنی تربیت کے ہنر دکھانے تھے جو ماں سے آپ نے حاصل کیے تھے، لہٰذا حضرت عباس کا ایک درجہ ہے۔ امام علی مقام بہرحال اس مدینے کو چھوڑتے ہیں اور پھر جیسا آپ جانتے ہیں کہ 4 شعبان کو مکے پہنچتے ہیں۔ اور پھر ہاں ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا البتہ الگ سے، کہ جب بھی بات کربلا کی ہوتی ہے اور امام حسین کے سفر کی ہوتی ہے تو بہت سے لبرل قسم کے افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو شیعوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یہ تو خود بلایا تھا کوفے والوں نے اور اس کے بعد دغا دی ہے۔ تو میں 2 باتیں کہتا ہوں کہ پہلی بات کہ جب کوفے والے دغا کر رہے تھے، کوفے والے دھوکہ دے رہے تھے، تو مدینے والے کیا کر رہے تھے؟ کیا مدینے والوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ امام حسین کو بچائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں وہاں تو کوفے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ امام نے مدینہ کوفے والوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے۔ امام جب مکے میں آ گئے ہیں 4 شعبان کو، 26 دن شعبان کے نکل جاتے ہیں، رمضان کے 9 دن گزر جاتے ہیں، یعنی تقریباً 35 دن کے بعد، مکے پہنچنے کے 35 دن کے بعد اور مدینہ چھوڑنے کے تقریباً 37 دن کے بعد پہلا خط 10 رمضان کو امام علی مقام کے پاس پہنچتا ہے کوفے سے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، آپ مکے میں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکے سے کوفے کی جانب آ جائیے۔ یعنی مدینہ امام نے کوفے والوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، مدینہ چھوڑا ہے امام نے مدینے والوں کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ بھی ایک مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، عام طور پر مسلمان امامت سے زیادہ صحابیت کو اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسی کربلا کے میدان میں اگر ایک امام شہید ہوا ہے تو 5 سے 6 صحابی بھی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی یزید نے صرف پیغمبر کے بیٹے کا سر نہیں کاٹا ہے، پیغمبر کے صحابہ کو بھی قتل کیا۔ 6 صحابی ہیں جو کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ان کا تعلق مدینے سے ہے۔ تو وہی جیسا آپ نے عرض کیا کہ زیادہ تر شہید ہونے والے وہی کوفے والے ہیں، مدینے والوں کا تذکرہ نہیں، کیونکہ گئے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ مدینے کے حالات اگر کمپیئر کیا جائے تو اس وقت جو ظاہری نظر آتا ہے، تاریخ بہرحال آپ بہتر واقف ہیں کہ کوفے کو باقاعدہ پورے حصار میں لے لیا گیا تھا کہ وہاں سے کوئی نکلنے نہ پائے، اس میں یہ انیشیٹ لینا بہت بڑی بات اور وہاں سے جانا، یہ کہیں نہ کہیں کوفے کے ان جذبات کی عکاسی کر رہا ہے کہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے جو فہرست ہے شہدائے کربلا کی، قبل آپ بتائیں گے، اس میں حضرت مولا کائنات کے ساتھ اکثریت میجورٹی ان لوگوں کی جو لوگ کربلا میں آئے ہیں۔ یقیناً بالکل یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر شہید ہونے والے اس میں کوفے کے ہیں، وہ کوفے والے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا دور دیکھا ہے، جنہوں نے امام حسن کا دور دیکھا ہے، وہ آ کر امام حسین کی نصرت بھی کرتے ہیں اور کیسے کیسے نکلے ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ شہر حصار میں ہے، یہ رات کی تاریکی میں
ایسے غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے امام حسین تک پہنچے ہیں، یعنی عام راستے سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو کوفے والے جو غداری کر رہے تھے وہ ایک طرف ہیں، لیکن وفاداری کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے۔ سوال مدینے والوں سے ہوگا کہ پہلا سفر امام حسین کا مدینے سے ہے تو آپ نے اس وقت نصرت کیوں نہیں کی ہے؟ امام علی مقام بہرحال پہلا خط آتا ہے 10 رمضان کو، اور پھر 15 رمضان کو باقاعدہ طور پر قیس بن مصہر سیداوی تقریباً 1200 خطوط لے کر پہنچتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، اور پھر وہ پوری داستان ہے کہ امام علی مقام کوفے نہیں پہنچے۔ اگر پہنچے ہوتے تو شاید تاریخ آج دوسری نظر آتی۔ اور پھر ہم نے دیکھا، البتہ یہ بھی ایک مدینے کے لیے قابل سیکھ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب امام حسین بلا رہے تھے حق کی اتباع کے لیے اور مسلمان نہیں نکلے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ 2 برس کے بعد یہی مدینہ تاراج ہو رہا ہے، اور اسی یزیدی فوج سے کہ جب ایک امام حسین نے بلایا اور نہیں گئے، بعد میں اسی کو سارا تاوان بھرنا پڑا کہ جب 15,000 کی آبادی میں 10,700 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ واقع ہررا تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ آپ سوچیں کسی شہر میں 15,000 کی آبادی ہو، 10,700 لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ اس واقع ہررا کے بعد کوئی بھی صحابی نہیں بچا مدینے میں، سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی یزید رضی اللہ ہے، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس واقع ہررا میں 80 حافظان قرآن کو شہید کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی اس یزید کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ تو یزید کی جو 3 سالہ حکومت ہے، اس کے 3 بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ مسلمان جو اس کو بازمت سمجھتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ اس نے صرف امامت پر حملہ نہیں کیا، اس نے پہلا حملہ کیا امامت کے اوپر، دوسرا حملہ کیا رسالت کے اوپر جب مدینے کو تاراج کیا، تیسرا حملہ کیا توحید کے اوپر جب خانہ خدا کو آگ لگائی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اسے موقع نہیں دیا، اسی 3 سال کے بعد وہ واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن یہی 3 سال مدینے والوں کے لیے امتحان تھے، اور یہی 3 سال قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے امتحان ہے کہ اس 3 سالہ تاریخ کو وہ کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آیا وہ حق کی اتباع کرتے ہوئے امام حسین کی مظلومیت کا دم بھرتے ہوئے ان کے راستے پر چلنے کا شوق و ذوق رکھتے ہیں کہ اگر پھر کربلا نمودار ہوئی تو ہم امام حسین کی طرح شہید ہو جائیں گے، یا پھر نہیں، وہ یہ سب دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم حکومتوں کا ساتھ دیں گے، ہم ظالم کا ساتھ دیں گے، امام حسین جیسے اگر آتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر ہم اپنی جان کی حفاظت کریں گے۔ ان 3 سال کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی انسانیت اور حق کی معرفت کو خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس پالے میں کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین نے ایک لائن بنا دی ہے مثلی لا یبایع مثلا کہتے ہوئے قیامت تک کہ جو میرے جیسا ہوگا اس کے جیسا کی بیعت نہیں کرے گا۔ قبلہ، میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی شخصیت نے بہرحال مجھے تو بڑا متاثر کیا ہے، اور میں اسی لیے بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام کو سن رہے ہیں، اور یقینی طور پر آج ہر طرف امام مظلوم کے چاہنے والے صدائے یا حسین بلند کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بس ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے کریں گے، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ناظرین کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا قیمتی وقت اس اسٹوڈیو میں اور ہمیں ضرور دیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک سوال ایسا ہے کہ جو شاید میں اپنے آپ پہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ بے ساختہ چیخ نکل پڑے گی، کہ امام حسین جس مظلومیت سے چھوڑ رہے ہیں اس میں گھر کے خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے گھر کے اپنے بچے ہیں، مطلب 17 دن کے کہا جاتا ہے جناب اصغر ہیں ان کو لے کر کے۔ جناب محمد حنفیہ نے غالباً کہا بھی ہے کہ آپ ٹھیک ہے جائیں، بچوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں، جس میں خود امام کی سینے پہ سونے والی بچی ہے ساتھ میں لے کر کے۔ تو یہ حکمت عملی تھی امام مظلوم کی ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ اس موقع پہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس حکمت کا ذرا سا ایک اشارہ کرتے ہوئے ہم ناظرین سے رخصت لیں گے۔ امام مظلوم کا وطن کو چھوڑنا، خود اپنی ایک بیٹی کو وہاں روتا ہوا چھوڑ کے جانا جناب صغرا کو، جبکہ وہ بار بار کہہ رہی مجھے لے کر کے چلیے، تو ایک بڑی قربانی ہے۔ آپ نے خوبصورت پہلو اٹھایا ہے، البتہ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو کبھی چھیڑوں آپ کے سامنے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے لشکر میں شب عاشور کے واقعے کے بعد جب تیر بارانی ہوئی، مہلت مانگی، اور صبح عاشور حضرت حر نکل کے آئے ہیں، اور بعض روایت میں ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کے غلام۔ لیکن جب آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے تو ایک طرف آپ کو امام حسین کی رؤوفیت، مہربانی نظر آئے گی، اور پھر امام حسین کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو نہیں سنا ہوگا، ان کے لیے شاید نئی ہوگی، لیکن جب آپ تاریخ اٹھائیں گے کربلا کی، عصر عاشورہ جیسا آپ نے تذکرہ کیا، 17 دن کا جو بچہ آپ مدینے سے لے کر چلے تھے، جب عصر عاشورہ
حضرت علی اصغر کی بھی قربانی ہو گئی، یعنی وہ سارے منظر ہو گئے، 6 مہینے کا بچہ پانی مانگ رہا ہے، ایک مظلوم باپ جواب میں پانی چھوڑیے، تیر آ رہا ہے، اس کا خون چہرے پر مل رہے ہیں یا آسمان میں پھینک رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں 2 بھائی نظر آتے ہیں، میں ان کا نام اس وقت نہیں لوں گا، یہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں اور سرچ کریں گے تاکہ ان کو میری باتوں کا اور یقین ہو جائے۔ میں نام لے سکتا ہوں لیکن جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں۔ 2 بھائی ہیں، دونوں خارجی ہیں۔ خارجی کا مطلب مولا کائنات کے دشمن، یعنی معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو مسلمان تک نہیں سمجھتے۔ یہ 2 بھائی صبح سے امام حسین کے لشکر پر تیر مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، لیکن جب حضرت علی اصغر، آپ جیسا تذکرہ ہوا کہ بچے کو کیوں لے کر آئے ہیں، جب 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا دیکھو کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آئے ہیں حکومت کے لیے، یہ تو آئے ہیں تاج و تخت کے لیے، لیکن یہ دیکھو 6 مہینے کا بچہ لے کر آئے اور اس کو قربان کر دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اب بھی یہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر یہ حسین حکومت یا سلطنت یا بادشاہت کے لیے آتے تو اس بچے کو نہیں لاتے۔ جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور محمد حنفیہ روک رہے ہیں، اس کا جواب دشمن کی زبان سے تاریخ میں ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ حکومت کے لیے آئے ہوتے تو بچوں کو نہیں لاتے، یہ بچہ بھی قربان کر کے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ حق کی اتباع کرو اور آؤ مدد کرو۔ تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ پھر تم اب کیا کرو گے، اب تو صبح سے تو ہم انہی کو قتل کر رہے تھے، تم نے کیا سوچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جائیں گے امام حسین کے پاس، ہو سکتا ہے کہ جو غلطی ہم سے صبح سے ہو رہی تھی وہ معاف ہو جائے، اس لیے کہ اب ہمارا جانا اور نہ جانا کوئی فائدہ تو ان کو نہیں پہنچائے گا، وہ تو شہید ہونے ہیں، لیکن شاید ہماری غلطی معاف ہو جائے۔ پوری تاریخ کربلا ہے یہ۔ دونوں بھائی امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ صبح سے ہم غلطی پر تھے، ابھی تک ہمارا عقیدہ بہت خراب تھا، ہم آپ کے بارے میں کچھ اور سوچتے تھے، مگر اس 6 مہینے کے بچے کی شہادت نے ہمیں منقلب کر دیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ فوجیں منہ پھیر پھیر کے رونے لگیں، تو صرف روئی نہیں ہے، اس میں سے نکل کے آئے ہیں افراد۔ یہ 2 آئے افراد، انہوں نے معافی مانگی، امام حسین نے ان کو معاف کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی امام حسین کی مہربانی اور رؤوفیت ہے کہ سارا گھر کٹا ہوا پڑا ہے اور وہ دشمن جو صبح سے خود قتل کر رہا ہے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر تم واقعی دل سے نادم ہو کر آئے ہو، پچھتاوے کے ساتھ آئے ہو اور حق کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو خداوند عالم تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دونوں آتے ہیں، امام حسین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دفاع کرتے ہیں کیونکہ تیر چلنے لگتے ہیں، ان دونوں کے تیر لگتے ہیں، یہ دونوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 بھائی جو سعادت مند ہوئے، ہم اب ان کو علیہ السلام تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو لعنت اللہ بھی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ امام کی اجازت سے شہید ہوئے ہیں، حق کی اتباع میں صبح سے کچھ بھی کر رہے ہوں، مگر امام نے بہرحال ان کو اجازت دی کہ وہ امام حسین کی نصرت کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، حالانکہ علیہ السلام بھی کہیں تو کم ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں تو ان کو ہم لعنت اللہ تو نہیں کہیں گے، یعنی ان کو امام حسین نے سعادت مند بنایا، اور اگر اللہ نے ان کو معاف کیا تو یہ کس کے صدقے میں معاف ہوئے؟ اس 6 مہینے کے بچے کے صدقے میں، کہ جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا، بلکہ کسی شاعر کی بڑی اچھی عکاسی ہے، یہ اتنا معصوم ہے اس کو ابھی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ جب تیر لگتا ہے تو ہنسا نہیں جاتا بلکہ رویا جاتا ہے۔ اس بچے کے تیر لگا ہے تو یہ مسکرا رہا ہے، یہ اتنا معصوم بچہ ہے، مگر 2 کو سعادت مند بنا کے جا رہا ہے۔ تو جو حضرت علی اصغر میدان کربلا میں 2 کو سعادت مند بنا سکتے ہیں، وہ قیامت تک اپنا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، باب الحوائج ہیں۔ حقیقی معنی میں کوئی واقعی امام حسین کی معرفت کو حاصل کرے تو حضرت علی اصغر واسطہ بن جائیں گے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب و کامران ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین بچوں کو بھی لے کر میدان کربلا میں آئے کہ کبارنا و صغارنا سوا، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹے سب برابر ہوتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں وہ دکھایا، جیسے ہم ہدایت کے چراغ ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہدایت کے چراغ ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ آپ کا۔ آپ نے واقعاً آج 28 رجب کو اور امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے سفر، سچ ہے کہ ہم جب عزاداری کی بات کرتے ہیں تو یہی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کربلا سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی یہ محسوس کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے خواب غفلت میں ہیں یا دنیا کی چمک دمک میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم امام کی معرفت سے محروم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہو کہ ہم غفلت میں رہ جائیں اور ہم اپنے زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھ نہ سکیں۔ یہ کربلا جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، معرفت کے لیے ہے، جو زندگی کے اصول سمجھا رہی ہے، رشتوں کی پاسداری اہمیت کو سمجھا رہی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، تاکہ ہم عبادت کے صحیح مفہوم کو، اپنے زندگی کے ہدف کو سمجھ سکیں۔ ہمیں اور قبلہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔